اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں اور شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوگی اور گناہ گاروں کی سجین میں ہوگی۔ یہی سنتے آ رہے ہیں، آج بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ لیکن جب میں نے کوشش کی کہ میں اس کے بارے میں غور کروں، ذرا سوچوں سمجھوں کہ کیا معاملہ ہے، تو میں ارواح کے مقام سے چلا کہ ارواح موت کے بعد ارواح کہاں جاتی ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا بتایا جاتا ہے۔ جب میں تحقیق کرنے لگا، ان کے بارے میں دیکھا تو مختلف قسم کی باتیں میرے سامنے آئیں۔ ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، لیکن جب اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اس کی روح اس میں واپس ڈال دی جاتی ہے، اور احادیث کے ذخیرہ میں پھر دوبارہ روح کے نکالنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یعنی وہ روح جب اس میں دوبارہ ڈال دی جاتی ہے تو وہ وہیں رہتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرے یہ بھی کہتے ہیں کہ روحیں جو ہیں وہ چاہے زمزم میں رہتی ہیں، کچھ کہتے ہیں پہلے آسمان میں، دوسرے میں، اسی طرح ساتوں آسمانوں میں روحوں کا مقام بتایا جاتا ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ روحیں علیین اور سجین میں رہتی ہیں۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، میں کسی فخر کے لیے نہیں کہتا، نہ میں کسی کی توہین کے لیے کہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہر چیز کا دور ہوتا ہے، اس دور میں وہ رائے چلتی ہے، وہ سوچ چلتی ہے، وہی سوچ پریویل کرتی ہے۔ ہمارے بزرگان نے ہر قسمی مواد جمع تو کر دیا، بہت سی کتابیں لکھ دی، یعنی کوئی بھی ایسی بات اگر ہم تلاش کرنے نکلیں تو ہمیں مل جاتی ہے کتابوں میں، ایک میں ہی، دوسری میں، دوسری میں، تیسری مل جائے گی۔ احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایک کمی رہ گئی، وہ کیا؟ سب بزرگان دین نے معلومات تو ہمیں دے دی، لیکن تنقیدی جائزہ لے کر فیصلے نہیں کیے۔ ہو سکتا ہے میری سوچ ناقص ہو، میری معلومات ناقص ہو، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے سمجھا ہے۔ یعنی ہمارے بزرگان نے معلومات تو ہر قسم کی اکٹھی کر دی، لیکن تنقیدی نگاہ سے ان کا جائزہ لے کر نتائج اخذ نہیں کر کے دیے۔ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو ہم دور ہوتے جاتے ہیں تو حق ہم سے چھپتا جاتا ہے، اس کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہاں بھی یہی واقعہ ہوا۔ معلومات تو ہمیں ہر قسم مل گئی، لیکن ان سے کوئی فیصلہ کر کے علماء کرام نے ہمارے سامنے نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیتیں، یعنی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ان سے جو بات واضح ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن جو ہم سنتے آئے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ آئیے وہ آیت مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا، ہرگز نہیں، انا کتاب الفجار لفی سجین، کفار کی کا لکھا ہوا، کفار کی لکھت سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک دفتر ہے، مرقوم لکھا ہوا، ایک معاہدہ ہے۔
اور دوسری کلا ہرگز نہیں بلکہ ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی کا لکھت علیین میں ہے۔ تو ما ادرک ما علیین، اور آپ کیا سمجھے کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک دفتر ہے، ایک اقرار نامہ ہے، اعمال نامہ ہے۔ دیکھو دونوں جگہ پر سجین اور علیین دونوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ سجین ایک دفتر ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر ریکارڈ موجود ہے، لکھا ہوا ریکارڈ، یعنی سجین میں گناہ گاروں کا ریکارڈ ہے اور علیین میں نیک لوگوں کا ریکارڈ ہے۔ ریکارڈ ہونا اور بات ہے، روحوں کا ہونا اور بات ہے۔ ریکارڈ دفتروں میں ہوتا ہے لیکن وہاں پر اشخاص نہیں ہوتے، یہی معاملہ جہاں پر ہے، وہ لکھا ہوا، وہ لکھت جو ہے وہ تو علیین اور سجین میں موجود ہے، لیکن جن کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے، یعنی ارواح وہاں نہیں ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ سے شروع سے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ روحیں علیین اور سجین میں ہوتی ہیں، علیین میں نیک لوگ ہوتی ہیں اور سجین میں گناہ گاروں بھی ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، میں جیسا کہ بار بار یہ کہتا ہوں، آپ ایک چیز سوچئے، کسی بھی خدائی احکام، اللہ تعالیٰ کے امر، اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی نہی کے بارے میں سوچئے اور پھر اس کے قرآن شریف میں تلاش کیجیے، خود پڑھیے قرآن شریف سے، جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوں گے، جو آپ اس کو سمجھیں گے تو اس کے بعد علماء کرام سے پوچھیے، جاننے والوں سے پوچھیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ کچھ نہیں اور آپ اہل علم سے پوچھنے چلے جائیں گے۔ اگر ایسی بات ہوگی تو آپ اس کو کیسے سمجھ سکیں گے، اس پر کیسے سوال اٹھا سکیں گے، کیسے حقیقت آپ پر واضح ہوگی؟ آپ خود پڑھیں گے، خود سمجھیں گے، اس پر سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوں گے، جب سوال پیدا ہوں گے تو پھر آپ اہل علم سے پوچھیں گے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہمیں سمجھ آئے گی اور اس معلومات میں سے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں مہیا کی ہیں ہم حق اور سچ کی تلاش کر سکیں گے۔ میرے خیال میں علیین اور سجین دو ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ محفوظ کیا ہوا ہے، نیک لوگوں کا بھی اور گناہ گار لوگوں کا بھی، کیونکہ وہ کتاب ہے، مرقوم ہے، یعنی وہ لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ جب وہ لکھی ہوئی باتیں ہیں تو ارواح تو لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، ان کی تو شخصیات ہے، وہ تو عمل کرنے والی ہیں، جبکہ وہ کتاب جو ہے وہ اعمال کی ہے، وہ اعمال نامے ہیں جو علیین اور سجین میں موجود ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، جب بھی کوئی میں ایسی بات بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ اس بات پر یقین کر لیں، اس بات کو مان لیں، میں تو صرف آپ میں ایک سوچنے کی عادت پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں، غور کریں اور نکات پیدا کریں اور ان نکات کے بارے میں پوچھیں۔ کسے پوچھیں؟ اہل علم سے، علماء کرام سے پوچھیں، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ جس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر ہماری قوم مضبوط ہوگی، اسی قدر ہمیں قوم کے مفادات عزیز ہوں گے۔ معزز ناظرین سامعین، میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنا بیان کی ہوئی چیز کا خلاصہ رکھنے لگا ہوں، یعنی علیین اور سجین وہ دفاتر ہیں جہاں پر لکھت موجود ہے، اعمال نامے موجود ہیں، ارواح موجود نہیں ہیں۔ جیسا کہ جابر بن عبداللہ سے حدیث مبارک کا مضمون اس طرح سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے۔ جب اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے وہ جہاں جی چاہے جائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے نیند کے وقت کی موت اور حقیقی موت کا
फ़र्क आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि जब मैं आपके सामने बयान करूँगा तो उससे और ज़्यादा हकीकत वाज़ेह होकर आपके सामने आ जाएगी। मौत क्या है और उसके नताइज क्या है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।